پہلے تو چیئرمین صاحب نے جیسا فرمایا ہے اینڈ ہی از چیئرمین آن بوتھ دی آرگنائزیشن. ہی از چیئرمین خسرو فاؤنڈیشن ایز ویل ایز پریسیڈنٹ آف انڈیا اسلامک کلچر سینٹر اینڈ وی بوتھ آر ہوسٹنگ دس گرانڈ ایونٹ ٹوگیدر. اور روہت کھیڑا صاحب جو ون آف دی فاؤنڈر ڈائریکٹر آف خسرو فاؤنڈیشن. 2 سال پہلے جس طرح خسرو فاؤنڈیشن ان 4 اہم پرسنالٹیز کے ذریعے فاؤنڈ کیا گیا، اس میں 2 شخصیات آپ کے سامنے بیٹھی ہیں. ایک مسٹر رنجن مکھرجی، ہی از ون آف دی ڈائریکٹر اینڈ دی فارمر چیئرمین واز پروفیسر اختر الواسع صاحب. خسرو فاؤنڈیشن آپ سب بات خسرو فاؤنڈیشن نے ٹوٹل 11 کتابیں 4 ہندی اور 7 اردو میں شائع کی ہیں. اور ان کتابوں کا مقصد جو خسرو فاؤنڈیشن کے آبجیکٹیوز ہیں کہ ہندوستان کو جوڑنا، ہندوستانیت کو مضبوط کرنا، آپسی ہم آہنگی کو مضبوط کرنا اور ایک ماڈریٹ پاتھ کی ایڈوکیسی کرنا اور ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کا ایٹماسفیئر کریٹ کرنا. جیسا جگر صاحب کہتے تھے کہ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اور ادے پرتاپ سنگھ جی کا فیمس کوٹ ہے کہ نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے، نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے. 11 کے اپکمنگ ایونٹ کے بارے میں چونکہ خسرو فاؤنڈیشن ہے تو امیر خسرو کی ہی جو فیمس بک ہے مثنوی 9 اسپیئرس، جو انہوں نے ہندوستان کی پریزنگ میں، ہندوستانیوں کی تعریف میں، ہندوستانی برہمنز کی تعریف میں لکھی ہے. اس میں انہوں نے ایک کہانی لکھی ہے کہ when Jupiter and Venus come together، تو وہ بڑا میریکولس ہوتا ہے جب یہ دونوں ایسٹرولوجیکلی پلینٹ ایک ساتھ ملتے ہیں. 11 تاریخ کا جو اپکمنگ ایونٹ ہے اس کو ہم جوپیٹر اور وینس کی میٹنگ سے کم نہیں آنکتے ہیں، کیونکہ ورلڈ کی ایسی 2 انفلوئنشل پرسنالٹیز جو ایک ماڈریٹ پاتھ آف اسلام کی وکالت کرنے والی سعودی عربیہ سے آ رہی ہیں. ہی از سیکریٹری جنرل آف مسلم ورلڈ لیگ اور ایک ریناؤنڈ ایسے اسلامک اسکالر ہیں جنہوں نے ڈفرینٹ ایشوز پر، چاہے ویمن فریڈم کا ایشو ہو، چاہے یوتھ کا ایشو ہو، چاہے ہارمنی کا ایشو ہو، چاہے انٹرفیتھ کا ایشو ہو، چاہے گلوبل کمیونٹیز کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کا ایشو ہو، اور آنے والے کل کو اس 21ویں صدی میں کس طرح سے بہتر بنایا جائے اور کس طرح کسی بھی قسم کے ایکسٹریمزم کو، ہیٹ کو کاؤنٹر کیا جائے، اس پر ریمارکیبل کام کیا. اور اسی طرح مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی تکلف نہیں ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر جن کو پورے ورلڈ میں، چاہے ان کے کاؤنٹر پارٹ الگ الگ سیکورٹی سے جڑے ہوئے لوگ ہوں یا ڈپلومیسی سے جڑے ہوئے لوگ ہوں، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہندوستان کے جو NSA شری اجیت ڈوبھال ہیں، انہیں دنیا کے لیڈرز ان کو پریز کرتے ہیں، ان کو ایڈمائر کرتے ہیں اور ان کے نیترتو میں بھی ان کا بہت کنٹریبیوشن رہا ہے پوری دنیا سے ہندوستان کے رشتوں کو بہت اچھا کرنے میں اور ہندوستان میں امن و شانتی کا ماحول قائم کرنے میں اور مختلف آرگنائزیشن اور ڈفرینٹ فیتھ کے لوگوں کو ایک جگہ لانے میں. تو وی فیل پریویلیج اینڈ آنر کہ یہ خسرو فاؤنڈیشن کے لیے آنر ہے، کیونکہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر تو بڑے بڑے پروگرام آرگنائز کرتا رہتا ہے. لاسٹ ٹائم انڈیا اور انڈونیشیا کے بیچ جو ڈائیلاگ تھا وہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر نے آرگنائز کیا تھا. اور بھی بڑی بڑی شخصیات آتی رہتی ہیں مسلم ورلڈ کی، لیکن خسرو فاؤنڈیشن کو اس 2 سال کے اچیومنٹ کے بعد یہ پہلی بار آنر پراپت ہو رہا ہے انٹرنیشنل پروگرام، جبکہ نیشنل پروگرام بڑے بڑے خسرو فاؤنڈیشن نے دیش کے مختلف حصوں میں آرگنائز کیے ہیں اور ان کو اس میں پذیرائی ملی ہے، اس میں ڈفرینٹ واک آف لائف کے لوگوں کو بلایا گیا ہے. تو 11 کو ہم یہی چاہیں گے کہ یہ جتنی عظیم شخصیت آ رہی ہے، اس عظیم شخصیت کے اکارڈنگ آپ گوگل پہ ان کے پروفائل پر جس وقت جائیں گے یا جو وہ کام کر رہے ہیں اس وقت، جس کی پذیرائی یورپ اور امریکہ میں بھی ہو رہی ہے، تو ان دونوں بڑی شخصیات کا ایک جگہ آنا ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے آنے والے کل کو بہتر بنائے گا اور ایک ویژن، ایک کوئی ایسا نظریہ ہمارے سامنے ضرور آئے گا کہ جو ہندوستانیت کے لیے، انسانیت کے لیے، ہماری ہم آہنگی کے لیے، مانوتا کے لیے اور پورے ورلڈ میں
پیسفل کو ایگزسٹینس کا ماحول اور پیسفل پروگریس کو آگے بڑھانے کے لیے کام آئے گا، میں سمجھتا ہوں.